سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، اچانک تبدیلی، نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی؟ وہاں سے یہ اچانک تبدیلی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے اس کا ماحول جو ہے وہ بن رہا تھا، کیونکہ دن بہ دن ایک واحد صوبہ ہے جس کے اندر ان کے پاس اکثریت ہے، 2/3 جسے کہتے ہیں میجورٹی، وہ اس صوبہ کے پی کے اندر ان کے پاس تھی، لیکن یہ کہ یہ ابھی تک وہاں پر اپنی حکومت کو اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ کہ سارا جو توقعات ہیں تحریک انصاف کی قیادت کی، عمران خان صاحب کی، ان کے کلوز لوگوں کی، اور جو اس وقت ورکنگ کمیٹی کام کر رہی ہے تحریک انصاف کی، ان سب کی توقعات جو ہے وہ صوبہ سرحد کی طرف منتقل ہوئی ہیں، انہیں سے وہ اسی پہ انحصار کر رہے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، کیونکہ باقی صوبوں میں تو کیسی زیادہ خاص آواز نہیں اٹھی عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے صوبے پر حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں، سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ اس وقت وہاں پر قائم ہے، اور انہیں کے جو وہ فیصلے کرتے ہیں انہیں کے اوپر صوبائی گورنمنٹوں کو عمل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ یا ان کی کلوز جو ہے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کو سیکورٹی فورسز جو ہے اس کے مطابق وہاں پر حکومت کریں۔ اس لیے دیکھ لیں کہ دونوں سینئر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی مرکز کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ہم مرکز کے تابع حکومت نہیں کر سکتے، ہم مرکز کو ہماری بات سننی پڑے گی، کیونکہ وہ اختلاف جو ہے وہ مرکز اور سینٹر اور صوبائی حکومت کا وہ یہی ہے کہ مرکز اس وقت سیکورٹی کی وجہ سے سارے صوبے کے اندر نظام خود سنبھالنا چاہتا ہے، اور جو موجودہ گنگوڑا پور صاحب کی حکومت تھی وہ نہ تو نظام سنبھالنے کی پوزیشن میں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی کارکردگی ایسی دکھا رہی تھی جس سے سول ادارے جو ہیں ان کے اندر بھی ایک بے چینی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، اور تحریک انصاف کے اندر صوبہ کے پی کے اندر جو ہے وہ 2-3-4 گروپ جو ہے وہ اب تک بن چکے تھے، جو حکومت سے مطمئن نہیں تھے، یہ گنگا پور کی حکومت تبدیلی چاہ رہے تھے۔ تو یہ تبدیلی اگر پہلے ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن جو تبدیلی لائے گئے ہیں وہ بھی کوئی ایسی جس سے کوئی ایسی بڑی امید نہیں باندھنی چاہیے، وہ بالکل نوجوان ہے، جو جس کو نامنیٹ کیا سہیل صاحب کو، اور 2024 میں انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن جیتا ہے، مطلب یہ ان کی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو سیاست میں یا انتظامیہ میں کبھی بھی اس طرح انوالو نہیں رہے، اور جس بندے نے پہلا الیکشن 2024 میں جیتا ہو اور 25 میں وہ وزیر اعلیٰ بن جائے صوبے کا، تو وہ صوبہ حکومت کو کیا چلائے گا؟ اس وقت کی سچویشن ہے کے پی کے اندر، وہاں پر آپ کسی کو بھی لے آئے وہ کامیاب وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر مختلف کونوں کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، کہیں بڑھ چکی ہے، کہیں سر اٹھا رہی ہے، کہیں دہشت گردی موجود ہے، ڈیلی وہاں پر فوج کے بندے جو ہیں، سیکورٹی اداروں کے بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی صرف سیکورٹی والوں نے دہشت گردوں کو یا شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہو اور سیکورٹی والوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ ڈیلی ہر جگہ جہاں بھی حملہ ہو رہا ہے، جہاں بھی حملہ روکا جا رہا ہے، جہاں بھی انفارمیشن کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، وہاں پہ پاک فوج کے منوائن جو جوان ہے وہ ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہاتھ جو ہے ایک بڑی قسم کا ڈالنا پڑے گا، یا جو موجودہ کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک وہاں پر بہت بڑا جسے کہنا چاہیے سیٹ بیک ہے، جس کے اندر کوئی بھی صوبائی حکومت، چاہے وہ گنگا پور کی ہو، چاہے وہ سہیل صاحب کی ہو، یا کسی کو بھی لے آئے، وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسرا سیٹ بیک وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ کسی بھی ایک جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بعض کونوں کے اندر سے انتخابات جیتی ہیں۔ ہزارہ کے علاقے اندر مسلم لیگ جیت رہی ہے، اگر جیت لیتی ہے ڈیر اسماعیل خان کے علاقے میں جو ہے وہ اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب جیت جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف وہاں کوئی نام و نشان ہے نہیں۔
تو اس لیے بھی وہاں پہ کوئی اتحادی حکومت بننا بھی ممکن نہیں ہے. تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بھئی وہاں پر گورنر آج نافذ کر دیا جائے اور پھر اس کو حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب حالات نارمل ہو جائے تو پھر سویرین حکومت وہاں دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی وہ موجودہ سیٹ اپ جو بھی ہے اس کو ہٹا کے دیکھ لیں، نئے سیٹ اپ کو لا کے دیکھ لیں، کوئی بڑی تبدیلی کے پی کے اندر ہوتی ہوئی یا پروگرس ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی. خاص آتے ہی اعلان کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہے اور یہ سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی. 20 سال 5 سال 10 سال جتنے کارکن تھے، صنم جوید اور جتنے لوگ تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. تو کے پی کی کیا مدد کرے گی، خیبر پختونخوا کیا مدد کرے گی؟ کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ فوج نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر ان میں یکجہتی پیدا ہو جائے، ایک آواز ہو جائے پورا صوبہ، تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈر بن گئے ہیں، وہ ختم ہو جائے اور صرف ایک سامنے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں کہ ہاں ہم نے تحریک انصاف کے لیے کام کرنا ہے، عمران خان کے لیے کام کرنا ہے، تو ایک کو کر کے کام کریں گے تو پھر وہاں پر اتنی قوت ہے ان کے پاس، 2/3 میجورٹی ہے کہ وہ چاہیں تو صوبے کو ہلا سکتے ہیں. لیکن ان میں خود یونٹی نہیں ہے پارٹی کے اندر. جی بگڑ چکی. آزاد کشمیر میں بھی وزیر اعظم کی تبدیلی کے اعلانات شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں بھی تبدیل کر دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں اس سے حالات بہتر ہوں گے وہاں کے؟ دیکھیں یہ سب پریشر گروپ ہے، یہ لازمی جو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جو اقتدار کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں، سول کو سامنے رکھ کے، اس میں ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی بڑا اختلاف موجود ہو. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو جس سائڈوں سے مختلف سائڈوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کو، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جنگ الفاظ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ایک ماحول اس سے گرم ہو گیا ہے تو چھوٹے چھوٹے لیڈر وہ بھی پھر بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو ہے سادگی والا معاملہ جو ہے وہ بھی آج کل پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ گرم ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی دوبارہ بد امنی کی جو ایک لڑائی کی کیفیت جو ہے حکومت اور سادگی طریقے بیک کے درمیان چل رہی ہے. وہ بھی اپنے مطالبات پہ لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی جو ان کے بندے گرفتار کیے ہوئے ان کو اور مقدمے نہ چلائے جائیں، ان کو پیسے رہا کر دیا جائے. تو اس قسم کے پریشر گروپ جو ہے وہ ہر طرف ڈیولپ ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی آپ دیکھ لیں پریشر گروپ اس وقت ڈیولپ ہے، وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. اس طرح کے بھی میں بھی حالات خراب ہے. بلوچستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال سب کے سامنے ہے. تو ممکن ہے کہ یہ سارے کوئی پریشر گروپ ڈیولپ کیے جا رہے ہوں اور ملک کے اندر کوئی حکومت کی تبدیلی کی کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو ملک میں تبدیلی چاہتی ہوں یا ان حکومت کو اپنے انداز سے چلانا چاہتی ہوں، جس کے لیے سب پریشر گروپ جو بنائے جا رہے ہیں. حضرت سعد رضوی کے متعلق جو ہمارے پاس صبح ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ گرفتاری کے لیے مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کل 1 مارچ کرنا تھا انہوں نے فلسطین کے حق میں، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پورے پنجاب میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. ایک بندے کی جان بھی جا چکی ہے. سعد رضوی گرفتار ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ صرف فلسطین کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ شورش پسند گروپ ہے. ٹی ایل پی جو ہے یہ بہانہ بنا کے فلسطین کا، یہ جب بھی سڑکوں میں نکلتے ہیں یہ ضرور تباہی مچاتے ہیں. یہ امن کے پرامن جلوس یہ نہیں نکال سکتے. تو اس لیے حکومت نہیں چاہتی ہوگی کہ چاہے فلسطین کے نام پہ بھی جلوس نکالے کہ بھئی ان کا جلوس جو ہے وہ ناکام، ان کو اجازت نہیں دی، حکومت نے دی ہوگی اور یہ زبردستی جلوس نکالنے کی کوشش کر رہے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت جو ہے لڑائی والی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کا بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹی ایل پی کو دبانا چاہتی ہے. تو اس لیے وہ شاید ان کو جیسے کہتے ہیں کہ بھئی میدان عمل میں شاید ان کو نہ نکلنے دیں، چاہے جس بہانے سے بھی نکلنا چاہے حکومت ان کو نہیں نکلنے دے گی، کیونکہ ان کے کافی بندے جو ہے اس وقت 2-3 جگہوں پہ گرفتار کیے ہوئے ہیں پچھلے واقعات کے اندر، اور وہ ان کو اصل میں رہائی کروانے کے لیے یہ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں. غزل یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کو چابی دی گئی ہے.
تو یہ تو بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وجہ وہی آپ جو بتا رہے کہ مختلف جگہ پہ گرفتاری کی وجہ ہی ہو سکتی ہے، اور تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، کافی دیر سے ٹھنڈ پروگرام تھا۔ دیکھیے یہ کسی کے کہنے پہ اٹھتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ بھاری خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ہے جس نے کسی ایک مقصد کے لیے ان کو اس وقت چابی دی ہوگی، ورنہ جو اسرائیل اور تسلیم کا حملے کا معاملہ ہے وہ ابھی بڑی دور کی سٹیج ہے۔ ابھی تو کل ایگری کیا ہے حماس نے اور اسرائیل نے کہ جو ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس پر آج سائن ہونے ہیں، سائن ہونے کے بعد وہ معاہدہ جو ہے پبلک کو پتہ لگے گا کہ بھئی ہاں اس معاہدے میں کیا ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پہلا سٹیپ ہے جس کے اندر جو ہے قیدی ایک دوسرے کے رہا کرنے کا طریقہ جو طے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے سٹیپ جو ہے ان کے بعد آخری نتیجہ جو ہوگا وہ مسلمان ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، جس کے اندر بھی بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے اس کو بہانہ بنا کے تو روس نکالنے کی کوئی تک نہیں ہے کہ بھئی اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرا۔ پاکستان کا کوئی بھی مالک جو ہے وہ ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب کسی میٹنگ میں تھے اور پروگرام کے لیے انہوں نے میٹنگ سے تھوڑی میرا حال اجازت لی یا جیسے بھی، بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو۔ خان صاحب کے پروگرام لوگ بڑے شوق سے دیکھتے، تفصیل سے بتاتے ہیں کیا حالات ہے۔ اچھا جی، 7 رفی چابی والا کھلونا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، مگر جس طرح وہاں پنجاب میں ہمارے بیورو چیف نے بھی صبح بتایا تھا، ابھی تک کی تلاش یہ ہے کہ لوگ لاہور کی طرف جا رہے۔ عجیب بات ہے، کام شام چھوڑ کے دوڑ لگا دی انہوں نے۔ دیکھتے ہیں شام تک کیا رزلٹ نکلتے ہیں، جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں اس وقت اچانک جو حالات تبدیل ہوئے، تحریک لبیک والے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، اور ہر طرف یہی واضح ہے کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے پہنچنا، حکومت جو مرضی کر لے، پولیس گھراؤ کر رہی ہے، اور کئی جگہ سے یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے۔ یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یعقوب صاحب کا تعلق تحریک لبیک سے، ان سے کوئی سوالات کریں گے۔ میں نے ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ مختصر جوابات دیجیے۔ جی یعقوب صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب میری طرف تو پوری ٹیم سارے پاکستانی اور خصوصاً آج کے موقع سے طریقے لگا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یعقوب صاحب، اچانک فلسطین یاد آ گیا تحریک لبیک کو، اور کافی عرصے سے بالکل خاموش تھے، کیا اس میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا؟ آج میرے صاحب عرضے ہے یہ ملوی لانی 2 نمبر تو اپنا اپنا تلا چلانی ہے، ایک دوسرے کو کوئی نہیں آخری، نہ بولتی نہ گلتی، آپ پھر لڑ پین تو پھر گند باہر نکلتا ہے، پھر نہیں لحاظ کر رہی، انہیں عقل نہیں ہوتا۔ یہ جہاں تقریباً جب طریقہ لبیک بنی ہے، میرے بھتیجے نے بنائی ہے بھی وفات تو بعد، یہ جڑے نا جمعدار گڈی گڈی کھیلتے ہیں بالکل۔ یہ ہوئے جماعت اسلامی والے ہوئے، ایم کیو ایم والے، نواز شریف والی زرداری گڈی کھیل رہے۔ یہ جڑا اج بھی گڈی گڈی ہے، ہوں تک بندے جڑے موئے نا انہوں نے نہیں موئے کو سال رضوی نہیں ہوئے، کو پڑھا نہیں نکا مر گیا، یا جڑے مولوی 4 پہ لگے انہوں کو بندہ کرتا مر گیا۔ عام جڑے نا ورکر جڑے چھوٹے جان دے نے، جڑے میرے ورگے بیوقوف ہوندے نے، سمجھتے نہیں بھی مولوی کی ہے۔ میں تو بات کی ہے، میں بول کے آنا میں طریق لبیک آنا، اور جتنا پاکستانی مولویوں نو میں جاننا، لیکن عام چوٹی دے کو 15-20 بندے جان دے، انہوں میں بھی شامل کیا۔ میں علماء حق نو بھی جاننا، ایسے ایسے مولوی نے داڑیاں تکو، پگاں تکو، پرنے تکو، توڑا نیویاں تکو، انہاں نو ممبر سنتے کددیاں ویکھو، یہ ہور نے انہاں دا کردار ویکھو، تسی اللہ دی قسم کناں نو ہاتھ لاؤ، تسی آکھو یا برطرف اسی انہاں نو 1000 باری چنگے ہیں۔ انہاں نو میں بڑا جاننا۔ یہ ہن کم جڑے گڈی گڈی، لیکن گل یہ اس ویلے یہ جڑے ذمہ دار نے، یا جڑی صفدروان دی بیوی ہے، جڑا زرداری ہے زرندہ، اللہ تعالیٰ معافی دے، دعاؤں کو باہو کے تکو کتنے کتنے وہ میانمار چ کی کرتا ہے، یورپ چ کی کرتا ہے کچھ۔ اج میں صبح ایک تھوڑی جی خبر دیکھی ہے،
मोबाइल च वा इन्हां दा पाकिस्तानियों का पता नहीं कितने 97 या 1097 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड बैंक च पे है। किथों लियांदे हैं, मुड़ के झूठे है ना। और जेड़े जवेद साहब जेड़े अज बंदे मोए ने, मैं तुहानूं दसना पिया, जेड़ा बंदा नापाक हुंदा है ना, जालिम जिंदा जेड़ा दिल स्याह हो जाता है, वो अपनी ना बीवी बुलांदा, ना भैन बुलांदा, ना धी बुलांदा, ना पुत्र बुलांदा। वो अपने वास्ते, अपनी चमड़ी वास्ते, अपने 4 दिन के नमूदो नमाइश वास्ते वो दरिंदा जिसले वहशी हो जाता, उसके सामने कोई है। हुण तुसीं जवेद साहब तुहानूं मैं एक मसला दसना छोटे जिहा 1 मिनट च। जेड़ा बंदा आराम पैसा इकट्ठा करता जे ना, वो ना अपनी बीवी नाल मुखलस है, ना अपने माँ बाप भैन भरावां नाल, ना अपनी औलाद नाल, किसी बंदे नाल मुखलस नहीं। जेड़ा आराम खांदा आराम खुआंदा और कर्मा लियो मरते होवे मरदे मोहम्मद पांच लभदे अपने जिसले तलाक लईए जमाना उन्हें एक आना नहीं लिया। मेरा सवाल होर सी तुहाडे कोल ना, मेरा सवाल सी कि ये चुप करके बैठी सी तहरीके लबैक, महंगाई हुई पाकिस्तान च, लोकी मर गए, लुटे गए, तबाह हो गए, ये चुप करके बैठे दे सी, इन्होंने अचानक फलस्तीन का इन्ना ख्याल क्यों आ गया? हुण तुहाडी गल दा जवाब जेहड़ी गल्लां ते बड़ियां जेहड़ी तुसीं पहलां ते कहंदे जेहड़ी तुहाडे हुण ज़हन च है, जवेद साहब अज भी वो ते गुड्डी गुड्डी खेडदे पे बंदे उन्हें जान बुझ के मारे जे इस पासों रुझान हटाने वास्ते इमरान फसे ने हालात। तको इन्हां गलगित बलस्तान अंत लियांदी है, इन्हां बलोचिस्तान अंत लियांदी है, इन्हां केपी अंत लियांदी है, इन्हां सिंध पंजाब अंत लियांदी है, इन्हां पूरा मुल्क बेचना। अल्लाह पाक की कसम अगर यही जिम्मेदार है 1 साल ते नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह च खाक मुल्क वाली गल कोई नहीं। जवेद साहब तौबा इस्तगफार करो, क्योंकि फस गए ने। जिसले कोई दरिंदा फसदा ना, जां तो उन्हें थोड़ा गुनाह किया पिछा हट जाए पहले ही टाइम सिर उसकी बचत हो जाती है। इस वेले तुहानूं दस्सिया सी ना 30 लाख 4 लाख असीं मारिया, साडे मुल्क च कम 1.5 लाख बंदा उत्थे पहुंचाना पैंदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 50 ਜਾਂ 100 150 ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀਐਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ 5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ 2-4 ਲੱਖ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, चलो बाहर नहीं निकलते, मुकाबला नहीं करते और करेंगे इंशाल्लाह, मेरे ना करेंगे तो मिट जाएंगे। लेकिन ये तो है ना भाई, ईमान तो है ना, कोई बंदा भी कोई दुनिया का कानून है कि पार्लीमेंट को पता है कि फैसला करके पूछे आए ने, 422 असैम्बली पता है, किसी को पूछा नहीं की अधेर लगनी मची है। इतने तको ना जरदारी बोलता पाया, नवाज शरीफ बोलता पाया, फर्नांडो बोलता पाया, MKM कोई बंदा बोलता पाया, बोलता कौन है पाया? स्टैबलिशमेंट और स्टैबलिशमेंट और जो बंदा फौजी को गल करता वो भी आर्टिकल 6 लगी होते, उन्होंने की काम है जी? वो तो चौकीदार ने तो जिम्मेदार ने, उन्हें बार्डर पर जाने को उन्हें मुल्क के अंत नहीं आती, कियामत आई है मुल्क से, कोई गल ही नहीं पी होती, जो करती भी फौज करती दुआई पई वो पूरी दुनिया से घूम। अच्छा दूसरा सवाल है अमेरिकन एम्बेसी दे साहब आज भी जो साहब मैं अर्ज करना पिया इन्हां लोकां दा रुझान हटाने वास्ते कि चंगी गम पब्लिक नूं अगे ते नाल पासे ला लईए, हर पासे इन्हां नूं इह है तरीके बैक कर निकला कोई होर भी निकल आवे गैर खान की दर ये ना होवे गुड्डी गुड्डी करदे असल जंग हो जाए। इन्हां उधरों हटाने वास्ते ना जरा मेरी रुझान इन्हां बंदे उन्हां मरवाए जे, इन्हां मारे जे, अज भी ना उन्हां गैरत खाधी है ते ना इन्हां खाधी है। हुण हुकम करो। अमेरिकन एम्बेसी दे कोल जाके या ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਅਮਰੀਕਾ ਐम्बेसी ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਲਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ आदत को ज्यादा कोई ना हो क्या करते हैं तो क्या प्यार मेरे को अमेरिका वैसे जाना है, अमेरिका वैसे जाके घंटा बार बह के दिमाग खपा के शोशा बना के शो ही बनाने ना। जिस मरियम नू आजादी है मैं फोटो तकी अगे मां का गीत लग्या मैनू अथरू आ गए तनू तो कदे अथरू इथों नहीं आए उत्तों कितों अथरू आ जाने हुए हैं।
कोई गल करने वाली कोई वो फोटो देखो मिट्टी पै गई, पता नहीं के किसे मारे के नहीं मारे, अल्लाह ताला मार। अच्छा चलो वो तो झूठी है, झूठे खानदान दी है, अमृतसर बाजार दी औलाद है। वो जेडे सामने बैठे ने पैंटा पा के जने वो तुहाडे च गैरत नहीं बगैरत दे बच्चो आंदे क्यों वो बकवास सुनने वास्ते ते जे आ जांदे हो ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਲੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਤੇ ਦੂਈ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਸ਼ਰੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਰੁਝਾਨ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੰਜ ਜਾਏ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਜ ਹੱਸਦਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੇ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਜਮਣੇ ਵਾਲੀਓ ਤੇ ਵਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁਲਕ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਲਾਏ ਕਰਨਲ ਲਾਏ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੇਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦਵੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਪਲਾ ਖਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ 7 ਮਰ ਗਏ 8 ਮਰ ਗਏ 10 ਮਰ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਮਾਰੇ ਉਹ 50 ਮਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 100 ਵੀ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਰ ਗਏ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਦਰੂਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕੀਦਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮਰੋ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਿੱਛੇ ਮਰੋ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਡੱਕੀ ਆ ਮਾਇਰੰਗ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੋ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰਾਸ਼ਦਾ ਯਾਸਮੀਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈਲ 47 ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਡੱਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 10-20 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਭਤਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਦੇ 12 ਫਾਇਦਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟੂ ਖਰੇ ਦੇ। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह ने वाले खुदा। ये आखिर में जो बात कही है ना, ये बात आपने गौर से सुन ली है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सड़कों पे निकलते हैं, गरीब बच्चे गरीबों के मारे जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता अमीरों की दुनिया। हमारी आवाम को पहले सब कीड़े मकोड़े समझते, इससे ज़्यादा क्या हैसियत है वहाँ। बड़ा अफसोस की बात है। चैनल को सब्सक्राइब, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे तहरीक लबैक वाले, जी हाँ, कल रात से हमारे पास ये इतला थी कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब है, पंजाब में। सर क्या बना, क्या मसला हुआ? जी बिल्कुल, ये जो तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के सरबराह हाफिज खान हुसैन रिजवी है, चंद रोज कबल उन्होंने अपने खिताब में ये कहा था कि 10 अक्टूबर 2025 को जुम्मे वाले दिन फैज साहब अफराद जो है DSB के वो फैजाबाद जो है वो वहां पर पहुंचे और वहां से हम मिलियन मार्च की सूरत में जो है वो जाएंगे रेड जोन की तरफ जहां पर अमेरिकन कॉन्सुलेट है और उसकी एम्बेसी है,
اس کے بعد سے حکومت میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ اگر یہ مارچ کے لوگ وہاں چلے گئے جو کہ فلسطین اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. پکڑ کرنے کے بعد اب اس میں شدت آ چکی ہے کہ کل 10 تاریخ ہے. ذرا آواز ٹھیک کر لیں، یہ پریشانی آواز ذرا ٹھیک کر لیں. جی اب آپ کو جی اب آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے جی جی جی. تو وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہاں پر نہ پہنچے، تو اس لیے انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کی. گزشتہ رات جو ہے لاہور کے اندر جو میدان جنگ بن رہا ہے، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ملتان روڈ کے اوپر مسجد رحمت اللہ العالمین، اس کو دونوں طرف سے بند کر کے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا، جس کے بعد جو مظاہرین تھے اس کے اندر بہت زیادہ اشتعال پایا گیا اور انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد پولیس کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی اور جو ہے اس کے اوپر اپنی گولیاں چلائی گئی، جس کے بعد صبح کی اطلاعات کے مطابق ایک جو ان کا نوجوان کارکن تھا وہ شاہ بحق ہو گیا اور 8 سے 9 افراد جو ہے وہ گولیاں لگنے کی وجہ سے ربڑ کی گولی سے شدید زخمی ہے، جن کو وہاں پر ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ ریسکیو کر رہی. یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. جی بالکل، یہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ اوکارا میں اور جو ہے وہ دوسرے جو اضلاع ہیں جیسے کہ پتوں کی قصور وغیرہ، وہاں سے بھی ان کی بڑی تعداد کے اندر جو افراد ہیں ان کو حراست میں لیا گیا، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کے اندر ابھی تک تقریباً جو افراد ہیں جن کے اندر ان کی بڑی قیادت امیر، نائب امیر اور جو باقی کے جو افراد ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. یہ جو سعد رضوی صاحب ان کو بھی گرفتار کیا گیا یا ابھی تک نہیں گرفتار کیا گیا؟ جی وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اپنے مرکز رحمت اللہ العالمین کے اندر موجود ہے، جس کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اور آج صبح کی اطلاعات کے مطابق 9:30 بجے پولیس کے تازہ دم دستے دوبارہ ملتان روڈ پہ پہنچے ہیں اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی افراد ہیں ان کو گرفتار کر کے تو نام المقام پر منتقل کر دیا جائے. تو پولیس کو آگے سے مزاحمت ہو رہی ہے، مظاہرین ہے وہ ان پہ پتھراؤ اور آگے سے گولیاں اور گریل سے جو ہے وہ ان پہ نشانہ لگا کے پولیس والوں کو زخمی کر رہے ہیں، اور آگے سے جو مظاہرین ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو کر پولیس کی شیلنگ کا جواب دے رہی ہے. تو پولیس جو ہے وہ بھی کل کی اطلاعات کے مطابق رات کے وقت جو پروگرام میں ان کے اوپر جو واٹر کینن استعمال کی گئی تھی، تو اب صبح میں یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ واٹر کینن کے اندر کیمیکل استعمال کر کے سیلاب کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے اوپر پھینکا گیا ہے تاکہ یہ لوگ بالکل یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں، ختم ہو جائیں. لیکن وہ لوگ مسلسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ تمام لوگ لاہور پہنچے. اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان چاروں طرف سے مسجد رحمت اللہ علیہ کو جو یہ حکومت ہے اس نے گھیرا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو بچا کر ملین مارچ میں ان کے ساتھ فیض آباد جانا ہے، اور فیض آباد سے پھر ہم نے وہاں پر آ کے ریڈ زون کی طرف جانا ہے. سر یہ بتائیے جس طرح سوشل میڈیا پہ اعلانات ہو رہے ہیں، واقعی لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ کافی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہے اس وقت. جی بالکل، جو کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ سب جو ہماری اطلاعات کے مطابق جی ٹی روڈ کو، لاہور کو، ان تمام چیزوں کو مختلف جگہ سے جو ہے روکا گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور کنٹینر دریائے جیلم کے پاس بھی ایک بڑی کنٹینر لگا کے تو اس کو روکا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تمام رستوں کی وجہ سے شہر بھی سارا بند ہے اور لوگوں کو آنے جانے بھی بہت مشکلات ہیں، اور تمام جو علاقے ہیں جیسے قصور ہے، اوکارا ہے، شیخو پورہ ہے، ان اطراف کی جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پر پولیس کی بڑی نفری موجود ہے، اور ان کی کوشش جو ہے وہ ان کی جو کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، نہ وہاں پہ پہنچے. چلیں بہت شکریہ سر آپ کا. نہیں، تحریک لبیک والوں نے یہ جو ابھی ہمارے ویر شیخ بتا رہے تھے کہ جو جلوس ہے اس میں شامل ہونا تھا، لیکن کل رات سے پولیس نے کافی سختی کی ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں تحریک لبیک کے. اور یہ چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس وقت بھی ایسے اعلانات جاری ہیں کہ فوری طور پر لاہور کی طرف آؤ. پولیس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو روکنے کے لیے. وجہ آپ کو تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ آج کل آپ کو یہ سب کو علم ہو چکا ہے کہ اسرائیل کا ایشو بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور اسی وجہ سے ایک دم یہ تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جب ہمارے سپہ سالار نے اس چیز کا ظاہرہ آپ کو پتا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد
جو چیزیں سامنے آئی، تو جہاں پہ ہمارے سپہ سالار چاہیں گے وہاں پہ ظاہر ہے کنٹرول کیا جائے گا، اور جہاں پہ نہیں چاہیں گے وہاں پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ جہاں پہ وہ چاہیں گے حالات خراب کرنے ہیں وہ خراب کروا کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ جہاں پہ چاہیں گے کہ وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں حالات، وہاں پہ وہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ ون مین شو چل رہا ہے اس وقت وہاں پہ۔ جہاں تک تحریک لبیک والوں کا آپ سب کو علم ہے، تشدد، مار کٹائی، موٹر سائیکل جلانا، کسی کا رکشہ جلا دینا، گاڑی جلا دینا، پتھراؤ، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسلام آباد سے بھی بھاری تعداد میں ایسی چیزیں برآمد ہوئی جس میں 2 تحریک لبیک والے جو ہے گرفتار ہوئے پنڈی کے علاقے میں۔ ان کے پاس سے کہتے ہیں کہ ڈنڈے ہیں، گلیلے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور جو خود کار جو اسلحہ بنایا ہوتا ہے وہ والا ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، علماء ہیں وہ مساجد میں اعلان کر رہے ہیں، جو ینگ لڑکے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، جو خواتین ہیں ان کے بھی کئی جگہ سے اطلاعات ہے۔ تو ابھی تو مردوں کی ٹیمیں جو ہے وہ پولیس مقابلے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے۔ کل کا جو پروگرام ہے اسے فیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، آرڈر آپ اوپر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ تو پنجاب پولیس کے پاس اتنی قوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے آپ کو شاید اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کچھ گھنٹے تک کہ رینجز پہنچ گئی ہیں اور وہ بھی اسی کام میں حصہ لے رہی ہیں۔ آج پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو تحریک لبیک والوں کی بیک گراؤنڈ ہے یا جو انہوں نے کارنامے انجام دیے جس سے بے شمار لوگ جو ہے اور بے گناہ لوگ ان پہ ایسے ظلم کیے کہ ان کے کاروبار تباہ کیے کہ آج اس پر ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اگر وہاں بھی پولیس چاہتی، گورنمنٹ چاہتی تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، ہر قسم کی بچت ہو جانی تھی، مگر جہاں اپنے مفادات گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ اپنے اختیارات سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا کے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کو نہ سپہ سالار صاحب کو، وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، کسی کا جل جائے، کسی کا جو مرضی نقصان ہو جائے، کروڑوں کا ہو جائے، لاکھوں کا ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جو ہے ان کی وجہ سے ویسے اکثریت پریشان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے مذہب کو وہ رنگ دیا جو تشدد کی طرف لے کے گیا، اور اس کے نتائج آئے دن کسی نہ کسی رنگ میں سامنے آتے رہتے۔ بلیک میل کرنا، تشدد کرنا، گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا۔ ابھی تک سعد رضوی خاموش تھا، شاید میرا خیال ہو جیسے ابھی اس کو کچھ کھلائیں پلائیں گے پیسے شیسے، جس طرح فضل الرحمان خاموش ہے، دوسرے خاموش ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ کل تک 2-3 دن لگیں گے، آرام آ جائے گا، پھر یہ بیان بھی نہیں دے گا، آپ اس کا بیان بھی بھول جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔